السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک نیوز 4 کے چینل میں خوش آمدید ہے۔ دوستوں میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی تسبیح استخارہ کے حوالے سے، یعنی آپ نے اگر استخارہ کرنا ہے تو تسبیح کے ساتھ آپ جو ہے استخارہ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اس میں یہ بتایا گیا تھا، شاید آپ نے دیکھی بھی ہو ویڈیو یا پھر آپ کے سامنے یہ پکچر نظر آ رہی ہے، تو یہ میں نے بنایا تھا۔ اس میں یہ تھا کہ اگر آپ نے استخارہ کرنا ہے، استخارہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز آپ کام اچھا کرنے لگے ہیں تو اس سے پہلے جیسے ہم مشورہ کر لیتے ہیں کسی کے ساتھ کہ یار یہ میں کام کروں یا نہ کروں، تو ایسے ہی ایک مشورے کے طور پہ استخارہ ہوتا ہے۔ آپ دعا پڑھیں گے، اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ اس میں کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے۔ ویسے استخارے کی دعا بھی ہے، سنت استخارہ بھی ہے، اس کی بھی ویڈیوز موجود ہوں گی، سرچ کریں مل جائیں گی آپ کو، اسی چینل پہ بھی مل سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو تسبیح استخارہ ہے اس میں یہ تھا، میں نے بتایا تھا اس میں کہ یہاں سے یہ امام دانہ اس کو بولتے ہیں، یہ بڑا دانہ جو ہے، ٹھیک ہے، اس کو بڑا دانہ بولتے ہیں۔ یہاں سے آپ نے ایسے پکڑ لینا ہے، الٹے ہاتھ میں یہاں سے ایسے پکڑ لیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو جو ہے بالکل اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں جو بڑا دانہ ہے نا، امام دانہ جس کو بولتے ہیں، تسبیح کا مین دانہ جو ہوتا ہے ابتدا اور انتہا والا، یہاں ایسے پکڑیں الٹے ہاتھ سے، اور یہ سیدھا ہاتھ ہے آپ کا، سیدھے ہاتھ سے یہاں سے آپ نے جو پہلے والا دانہ ہے ادھر سے سیدھی طرف سے، اس کو آپ نے ایسے پکڑ لینا ہے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے، یہ تین انگلیاں آپ نے بند کر لینی ہے، یہاں سے ایسے پکڑ لینا ہے، اور یہاں سے آپ نے پکڑ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جانا ہے، اور ساتھ میں انگلی نیچے لے کے جانا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے لے کے جانا نیچے، یعنی ساتھ میں بسم اللہ پڑھتے جانا ہے، ساتھ میں انگلی نیچے ایسے لے کے جانا ہے آپ نے۔ تو میں یہاں سے کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں تک میرا پہنچا ہے اور یہ بسم اللہ مکمل ہو گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں تک پہنچا اور یہ بسم اللہ مکمل ہوگی۔ تو یہ مزید آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ جیسے یہ تسبیح ہے پڑھی، تو آپ نے یہاں سے انگلی پھیرنی شروع کرنی ہے، اور ایسے پھیر کے جہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم آ جائے وہاں پہ آپ نے بریک لگا دینی ہے۔ یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے، ایسے پکڑ لیں، یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود شریف بھی پڑھیں گے، اول آخر درود شریف بھی پڑھیں گے، آپ پہلے درود شریف پڑھ لیں، وضو ہے تو وضو کر لیں، اچھی بات ہے۔ یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے پکڑیں گے، اور ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب یہاں تک میرا بسم اللہ مکمل ہوگی۔ اب یہاں سے اس دانے کو پکڑ لینا ہے، یہ جو دانہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا اس کو آپ نے پکڑ لینا ہے۔ اب یہاں سے پھر آگے اس طرف جو باقی تسبیح رہتی ہے وہ آپ نے پڑھنی شروع کرنی ہے۔ جو یہاں پہ ہو گئی نا مکمل، یہ بسم اللہ کی وجہ سے یہ مکمل ہو گئی، اب یہاں سے آگے آپ نے پڑھائی شروع کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں پھر دوبارہ یہ دکھا دوں آپ کو کہ یہاں سے آپ نے شروع کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں تک آ گئی، تو یہاں سے پھر آگے شروع کر دینا ہے، جہاں پہ بھی آ جائے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر بریک لگے، تو اس دانے سے آگے آپ نے جو باقی تسبیح رہتی ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ پڑھنا آپ نے کیا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہاں پر جو ہے آپ نے ایسے پکڑ لیں دانے کو، اور یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دانہ آ گیا۔ جب یہاں سے آگے میں نے شروع کر دیا، اسی دانے سے پڑھائی شروع کر دی، جو دانہ میرے ہاتھ میں آیا اسی سے، یہاں سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تین چیزیں ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ میں آپ کو یہاں لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ پہلا آپ نے کرنا ہے سبحان اللہ، دوسرا ہے الحمدللہ، تیسرا ہے اللہ اکبر۔ تو یہ تین الفاظ ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں ترتیب سے، تین الفاظ آپ نے یہ پڑھتے جانا ہے اور تسبیح کو کرتے جانا ہے۔ تو یہ تسبیح آپ کی پڑھتے جائیں گے، کرتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے، کرتے جائیں گے، کرتے 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 جہاں تک جو اینڈ پہ ہے دانہ، جہاں سے ہم نے شروع کی، ادھر سے شروع کی تھی، یہاں پہ انتہا ہوگی، تو یہ آپ پڑھتے آ رہے ہیں، یعنی یہ پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ بس آگے ختم ہو گیا۔ الحمدللہ پہ میری یہ تسبیح ختم ہوگی، تو یہ الحمدللہ پہ ٹک لگا دیں، ٹھیک ہے۔ یہ الحمدللہ پہ میری تسبیح ختم ہو چکی ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ یہ میرا الحمدللہ کا آیا ہے رزلٹ، ٹھیک ہے۔ اب اس کو دوبارہ پھر ویسے ہی کریں گے،
دوسری مرتبہ پھر دوبارہ یہاں سے پکڑیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں تک آ گیا، یہاں سے پھر آگے اس دانے کو پکڑیں اور اس دانے سے جو پکڑا گیا دانہ یہ پیچھے چھوڑ دیں، ان کو یہاں سے شروع کر دیں، پھر دوبارہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، ایسے کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، یہ آپ نے پڑھتے جانا ہے، یہ میں سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، ویڈیو لمبی نہ ہو، پھر بھی لمبی ہو رہی ہے۔ یہاں سے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ اب یہ اللہ اکبر کے اوپر میرا یہ دانہ ختم ہوگا تو میں اللہ اکبر کے اوپر ٹک لگا دوں گا ایسے، یہ اللہ اکبر کے اوپر ٹک لگ گئی۔ اب اس سے آگے پھر دوبارہ تیسری مرتبہ یہ میں کروں گا، یہ 3 مرتبہ آپ نے کرنا ہے ایسے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے پکڑ کے یہاں تک لائیں، یہاں سے پھر آگے پھر دوبارہ پڑھنا شروع کر دیں اور پڑھتے جائیں گے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ۔ یہ الحمدللہ پہ دانے ختم ہو گئے، یہ دیکھ لیں آپ، الحمدللہ کے اوپر دانے ختم ہو گئے، تو یہ میں الحمدللہ کے اوپر پھر دوبارہ دوسری ٹک لگاتا ہوں۔ تو یہ 3 مرتبہ میں نے کیا، جس میں سے 2 مرتبہ الحمدللہ آیا ہے، 1 مرتبہ اللہ اکبر آیا ہے۔ تو اب اس کا رزلٹ کا کیا حساب کتاب ہے؟ اس میں ہے کہ اگر آپ کا یہ تسبیح جو ہے یہ آپ کی 3 مرتبہ سبحان اللہ آ گیا تو پھر بھی یہ ٹھیک ہے، 3 مرتبہ الحمدللہ آ گیا پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر 3 مرتبہ اللہ اکبر آتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کام کو نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ کام اگر یہ آ جاتا ہے آپ کا الفاظ تو اس کا مطلب ہے 3 والا آپ نے جو ہے یہ کام نہیں کرنا، اس کو اللہ کے سپرد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ آ جاتا ہے 3 مرتبہ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو کر لینا ہے الحمدللہ ہے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ سبحان اللہ 3 مرتبہ آ جائے، 3 مرتبہ، تو آپ نے اس کو بھی کر لینا ہے، یہ بھی الحمدللہ۔ اب تو یہ ہے 3 مرتبہ، 3 مرتبہ آ گیا تو کر لینا ہے، 3 مرتبہ آ گیا تو کام کر لینا، 3 مرتبہ آ گیا کام سے مراد مثال کے طور پہ میں نے کریانے کی دکان ڈالنی ہے، یا میں نے باہر کا سفر کرنا ہے، یا میں نے شادی کرنی کوئی بھی ہے، تو میں دیکھوں گا کہ یار مجھے یہ کریانے کی دکان اس علاقے میں ڈالنی چاہیے یا نہیں، وہ تصور رکھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے اور یہ تسبیح ایسے 3 مرتبہ استخارہ کریں گے۔ اب 3 مرتبہ میں اگر یہاں 3 مرتبہ سبحان اللہ پہ اینڈ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے، الحمدللہ پہ 3 مرتبہ اینڈ ہوتی ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ اکبر کے اوپر 3 مرتبہ اینڈ ہوتی ہے تو پھر یہ اللہ کے سپرد کریں گے، پھر یہ کام نہیں کریں گے۔ اب یہ جو آپ کے سوالات تھے وہ کیا تھے؟ وہ یہ تھے کہ جی ہمارا 1 مرتبہ اللہ اکبر آیا ہے، 1 مرتبہ الحمدللہ آیا، 1 مرتبہ سبحان اللہ آیا، تو اس میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک مرتبہ تینوں آ جائیں، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ تینوں آ جائیں تو آپ نے کام کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کا 2 مرتبہ سبحان اللہ آیا، 1 مرتبہ اللہ اکبر آیا، پھر بھی کام کر لینا ہے، 2 مرتبہ الحمدللہ آیا، 1 مرتبہ اللہ اکبر آیا، پھر بھی کر لینا ہے، 1 مرتبہ یہ، 1 مرتبہ یہ، 1 مرتبہ بھی یہ، پھر بھی کام کر لینا ہے۔ اور اگر 2 مرتبہ اللہ اکبر آ گیا اور 1 مرتبہ سبحان اللہ آیا یا پھر الحمدللہ آیا تو اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ کام اللہ کے سپرد کر دیں۔ تو اس کا مین چیز یہ ہے جو سمجھنے والی آنے پہ میں آپ کو بتا دوں، جو مین چیز ہے اگر یہ 3 دفعہ اللہ اکبر آ جاتا ہے تو پھر تو بالکل بھی نہ کریں، اللہ کے سپرد کر دیں۔ اگر 2 مرتبہ آ جاتا ہے تو بچ جائیں، زیادہ بہتر ہے، اللہ کے سپرد کر دیں۔ اور اگر 1 مرتبہ اللہ اکبر آتا ہے تو پھر کام آپ کر سکتے ہیں، باقی بے شک جو مرضی آئے اس کے ساتھ، اگرچہ یہ دونوں الگ الگ آئیں یا اس کے ساتھ یہ 2 مرتبہ آ جائے یا اس کے ساتھ یہ 2 مرتبہ آ جائے، تو اللہ اکبر کے ساتھ اگر 2 مرتبہ الحمدللہ آ جاتا ہے یا دونوں مرتبہ سبحان اللہ آ جاتا ہے یا پھر 1 مرتبہ سبحان اللہ، 1 مرتبہ الحمدللہ، 1 مرتبہ اللہ اکبر آ جاتا ہے، تو کام کر لیں، آپ کا استخارہ صحیح ہے۔ اور اگر آپ کا 2 مرتبہ اللہ اکبر آ جاتا ہے، ایک مرتبہ ان میں سے کوئی آ جاتا ہے یا پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر آ جاتا ہے، تو پھر آپ نے یہ کام اللہ کے سپرد کرنا ہے، اس کام سے باز رہنا ہے، یہ استخارہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنی سوچ کے مطابق جو کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ صرف ایک استخارہ ہے۔ اس کے علاوہ سنت استخارہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو، اس کی علیحدہ سے ویڈیو موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کچھ پوچھنا چاہیں مزید تو انشاءاللہ وہ بھی میں رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھی دینی سوال یا روحانی علاج کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔